فوزیہ اور ذکیہ عامر کے ساتھ مل کر نہال کو مار دیتے ہیں اور اسے دفن کرنے کے لیے کورگن کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی کورگن اسے دفن کرنے لگتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ نہال تو زندہ ہے۔ وہ نہال کو قبر سے باہر نکال لیتا ہے۔ اتنے میں ڈاکٹر نوید اپنی بیٹی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو کورگن اس سے ریکویسٹ کرتا ہے اور اسے نہال دکھا دیتا ہے۔ تو ڈاکٹر نوید جو کہ ایک بہت ہی اچھے اور ہمدرد انسان ہوتے ہیں اور ابھی بیٹی کا غم تازہ ہوتا ہے، وہ نہال کو لے کر اپنے ہاسپیٹل چلے جاتے ہیں جہاں وہ اس کا پورا خیال رکھتے ہیں اور اس سے اس کی وجہ پوچھتے ہیں تو نہال بہت اصرار پر بتاتی ہے کہ یہ حال اس کے سسرال والوں نے کیا ہے اور اس کے سسرال والوں نے اسے اتنا مارا اور اپنی طرف سے مردہ سمجھ کر پھینک کر چلے گئے ہیں، جس پر ڈاکٹر بہت حیران رہ جاتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہاری شادی کس سے ہوئی تھی؟ جس پر نہال کہتی ہے کہ میری شادی زوار شاہ سے ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نوید کہتے ہیں کہ وہ تو بہت ہی نفیس انسان ہے، تو اس پر نہال کہتی ہے کہ میں بھی یہی سمجھتی تھی لیکن میری یہ غلط فہمی تھی۔ دوسری جانب سب اندازہ شاہ باب کو ہے کہ نہال کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن وہ پھر بھی زوار شاہ سے پوچھتی ہے تو زوار شاہ کہتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی طرف گئی ہے اور عامر سے کہتا ہے کہ تم نہال کا خرچہ گھر بھجواتی رہنا۔ عامر نہال کے گھر خرچہ دینے کے لیے جاتا ہے تو اس کے ماں باپ سے کہتا ہے کہ آپ لوگ ہماری ذمہ داری ہو، اسی لیے ہر ماہ تم لوگوں کو خرچہ ملتا رہے گا۔ جب نہال کی سرجری ہو جاتی ہے تو اس کی شکل بالکل ہی چینج ہو جاتی ہے اور اب ڈاکٹر نوید کی بیٹی وہ بن چکی ہوتی ہے اور ڈاکٹر نوید اس کا نام میشا رکھتے ہیں۔ یہ میشا زوار شاہ کی حویلی پر کیا قیامت ڈالنے والی ہے اور اس کے ساتھ کیا ایسا کرنے والی ہے کہ شواب ساری زندگی یاد رکھے۔